بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت ہے، آپ نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، لیکن شاید کبھی رک کر سوچا نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور کیجیے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ تمام ایمان والوں سے۔ یہاں صرف مرد نہیں کہا گیا، عورت کو الگ نہیں کیا گیا، لیکن آج عورت کہاں ہے؟ جمعہ میں وہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے بلایا اے ایمان والو، اور ہم نے سمجھا اے مردو۔ ایک مشکل سوال ہے، یہ سوال آسان نہیں، یہ سوال صرف عورت کا نہیں، یہ ہمارے پورے دینی طرز فکر کا سوال ہے، یہ ہمارے دینی ذہن کا سوال ہے، بلکہ کہیے کہ ہماری ریلیجس میموری کا سوال ہے۔ کیونکہ اگر عورت دین میں خارج نہیں تھی تو پھر بعد کے دنوں میں تاریخ میں کیسے وہ مسجد سے باہر ہو گئی؟ ہم جذبات سے بات نہیں کریں گے، ہم نصوص سے بات کریں گے، قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، اور پھر فیصلہ آپ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس بحث میں پہلا لفظ قرآن کا ہونا چاہیے۔ اصول فقہ کا ایک معروف قاعدہ ہے، الاصل فی الخطاب العموم حتی یدل دلیل علی التخصیص۔ یعنی جب خطاب عام ہو تو اصل یہ ہے کہ وہ عام ہی رہے جب تک کوئی واضح دلیل اسے خاص نہ کر دے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ فہم نص کا بنیادی اصول ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اور کیجیے، یہاں خطاب ہے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مومن مردو۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اے آزاد لوگو، نہیں، اے اہل بازار، نہیں، صرف یہ بات کہی گئی اے ایمان والو۔ قرآن نے ایمان کو پکارا تھا اور ہم نے جنس کو سن لیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت ایمان والی نہیں؟ کیا وہ اس پکار میں شامل نہیں؟ کیا جمعہ کا ذکر اس کے دل، اس کے شعور، اس کی دینی زندگی سے متعلق نہیں؟ اب ایک اور بات دیکھیے، قرآن جب کسی عمومی حکم سے کسی کو مستثنیٰ کرتا ہے، ایگزمپٹ کرتا ہے، تو اسے مبہم نہیں چھوڑتا، ویگ نہیں چھوڑتا، صاف بیان کرتا ہے۔ مثلا روزے کے بارے میں فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو۔ دیکھیے یہاں مریض کا ذکر ہے، مسافر کا ذکر ہے، رعایت واضح ہے، استثناء صاف ہے۔ لیکن جمعہ کی آیت میں نہ عورت کا استثناء ہے، نہ غلام کا، نہ بیمار کا، نہ کوئی تفصیلی فہرست، صرف ایک پکار ہے، یا ایہا الذین آمنوا۔ اس لیے قرآن کی پہلی سطح پر جمعہ ایک عمومی دعوت ہے، ایک ویکلی سمن ہے، ایک اجتماعی حاضری ہے، ایک دینی اجتماع کہہ لیجئے جس میں امت کو بلایا گیا ہے، صرف مردوں کو نہیں۔ لیکن ہم یہاں جلد بازی نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف اس آیت سے ہر عورت پر ہر حال میں جمعہ کی فرضیت قطعی طور پر ثابت ہو گئی، نہیں۔ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی سطح پر عورت کو باہر نہیں کیا گیا، اور جو اسے باہر کرے اسے دلیل لانی ہوگی، ایسی دلیل جو قرآن کی اس وسیع پکار کا وزن اٹھا سکے۔ اب سوال یہ ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہاں بحث پیچیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا خطاب عمومی تھا، لیکن حدیث میں استثناء سامنے آتا ہے۔ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربعۃ، عبد مملوک او امرأۃ
او صبی او مرید، یعنی غلام، عورت، بچہ، مریض اس عمومی وجوب سے مستثنا قرار دیے گئے ہیں، انہیں ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم تبدیلی سامنے آتی ہے۔ قرآن میں عورت بطور ایکسیپشن مذکور نہیں تھی، یہاں ایکسیپشن میں آ گئی۔ قرآن نے پکار کو عام رکھا، روایت نے اس دائرے کو محدود کر دیا۔ یہیں سے اصل علمی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک حدیث قرآن کی عمومی خطاب کی تخصیص کر سکتی ہے؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں، ہمارے اصولیین نے اس پر صدیوں بحث کی ہے۔ امام شافعی اور بہت سے اصولیین کے نزدیک حدیث قرآن کے عموم کی تخصیص کر سکتی ہے۔ حنفی اصول میں بھی یہ اصول موجود ہے، البتہ خبر واحد کے باب میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حدیث کو رد کر دیا جائے، نہیں، ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس روایت کا دائرہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس کا عملی اثر تاریخ میں کیا ہوگا۔ اب ایک اور اہم بات، یہ روایت طارق بن شہاب سے مروی ہے، اور بعض محدثین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ضرور، لیکن براہ راست سماع ثابت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روایت ساقط ہو گئی، بلکہ یہ کہ اس پر علمی گفتگو موجود ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، قرآن کا عمومی خطاب اور حدیث کا استثناء۔ اور اصل سوال یہ نہیں کہ حدیث موجود ہے یا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کو عملی طور پر کیسے سمجھا، کیونکہ دین صرف الفاظ سے نہیں سمجھا جاتا، عمل سے سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی مسئلہ روایت میں نہیں ہوتا، روایت کے استعمال میں ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے صرف اتنا دیکھا، قرآن عورت کو عمومی خطاب سے خارج نہیں کرتا، حدیث اسے وجوب کے استثناء میں لاتی ہے، یعنی حدیث کہتی ہے کہ وہ ایگزمپٹ کر دی گئی ہے، اس پر ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، استثناء کا مطلب کیا اخراج ہوتا ہے یا صرف رعایت؟ سوچیے۔ اچھا، یہ فیصلہ رسول کے عمل سے ہوگا۔ اگر رسول نے عورت کو جمعہ سے نہیں نکالا تو ہم نے یہ جرأت کہاں سے حاصل کر لی؟ سوال ابھی باقی ہے، اور شاید یہ سوال ہمیں بے چین کرتے، کیونکہ کبھی کبھی جواب انسان کو مطمئن نہیں کرتے، بدل دیتے ہیں، اندر سے بدل دیتے ہیں۔ آئیے مدینہ چلتے ہیں۔ مدینہ میں مسجد نبوی، جمعہ کا دن، ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور مجمع میں ایک عورت بیٹھی ہے، ام ہشام بنت حارثہ۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک عام عورت ہے، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی سپہ سالار، نہ کوئی بڑی فقیہہ، لیکن اس کی ایک گواہی پوری بحث کا رخ بدل دیتی ہے۔ ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ يقرؤوها كل جمعة على المنبر۔ میں نے سورہ قاف رسول اللہ کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی، کیونکہ جب آپ اسے ہر جمعہ خطبہ میں پڑھتے تھے۔ رکیے، اس روایت کو صرف سنیے نہیں، دیکھیے۔ مسجد نبوی، ممبر، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، اور مجمع میں ایک عورت بار بار سن رہی ہے، اتنی بار کہ پوری سورہ یاد ہو جاتی ہے۔ وہ سنتی تھی اسی لیے یاد کر سکی۔ یہ کیجول اٹینڈنس نہیں ہے، یہ اکیجنل وزٹ نہیں ہے، یہ ایک لیونگ پریزنس ہے، ایک مسلسل شرکت۔ ایک عورت جمعہ کے اندر موجود ہے، روایت صرف سورہ قاف کی نہیں، عورت کی موجودگی کی روایت ہے۔ اور ام ہشام اکیلی نہیں تھی، مدینہ میں عورت مسجد سے غائب نہیں تھی، بلکہ مسجد کی زندگی کا حصہ تھی۔ اب ایک اور حدیث دیکھیے، اور یہ حدیث صرف اجازت نہیں دیتی، حد مقرر کرتی ہے۔
رسول اللہ فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اور کیجیے، یہاں رسول عورت سے نہیں مرد سے بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روکنے کی خواہش وہاں پیدا ہو رہی تھی، اور رسول اللہ اس خواہش کے سامنے حد کھینچ رہے تھے۔ یہ صرف اجازت نہیں، عورت کے حق مسجد کا نبوی دفاع ہے۔ سوچئے، اگر مسجد عورت کے لیے غیر متعلق جگہ ہوتی تو یہ حکم دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی کسی کو غیر متعلق جگہ سے نہیں روکتا۔ اور پھر ہم ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں، بہت انسانی، حقیقی، ایک جسے آپ سوشل ریالٹی کہیں۔ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں لا تمنعوا نساءکم المساجد، یعنی اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ ان کے بیٹے بلال کہتے ہیں واللہ لنمنعوہن، اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے۔ یہ سن کر ابن عمر شدید ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بات سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو روکیں گے، ہم روکیں گے۔ یہ صرف باپ بیٹے کی بحث نہیں، یہ دو رجحانات کا تصادم ہے، ایک طرف نبوی اوپننس اور دوسری طرف سوشل انگزائٹی، سماجی انگزائٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول رہے تھے اور سماج آہستہ آہستہ بند کرنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں، یہ مدینہ کی روزمرہ زندگی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ مومن عورتیں فجر کی نماز میں شریک ہوتی اور اندھیرے میں واپس لوٹ جاتی۔ ام سلمہ بتاتی ہیں کہ نماز کے بعد عورتیں پہلے اٹھ جاتی اور رسول اللہ کچھ دیر رکتے۔ کیوں؟ تاکہ اختلاط اور دھکم پیل نہ ہو۔ اور کیجیے، یہاں ایکسکلوژن نہیں ہے، یہاں مینجمنٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم قائم کیا، عورتوں کو مسجد سے باہر نہیں کیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عورت آئے یا نہ آئے، اس پر بحث نہیں ہو رہی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیسے آئے، اور اس کے لیے انتظامات کیے گئے۔ اور یہ فرق بہت بڑا فرق ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر سوچیے، اگر عورت جمعہ اور مسجد کے لیے واقعتاً irrelevant ہوتی تو رسول کیا کرتے؟ وہ کہتے عورتیں نہ آئیں، وہ ڈسکریج کرتے، وہ ریسٹرکٹ کرتے، وہ دروازہ بند کر دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ عورت آئی، اس نے سنا، اس نے یاد کیا، اور مدینہ کی مسجد اس کی بھی تھی۔ یہ مسجد مردوں کی نہیں تھی، امت کی تھی۔ اب ہم تمام حقائق ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک عورت ہر جمعہ خطبہ سن رہی ہے، رسول اللہ اسے منع نہیں کرتے، بلکہ منع کرنے والوں کو روکتے ہیں، منع کرنے والوں کو منع کرتے ہیں۔ عورتیں جماعت میں شریک ہیں، نماز کے بعد نظم قائم کیا جا رہا ہے، اخراج نہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب موجود تھا تو پھر عورت کہاں غائب ہو گئی؟ کیسے غائب ہوئی؟ مسجد سے، جمعہ سے، خطبے سے۔ اگر دروازہ رسول اللہ نے کھولا تھا تو بند کس نے کیا؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بحث ختم ہو جاتی ہے اور بے چینی شروع ہوتی ہے، کیونکہ دین میں خلا نہیں تھا۔ یہ خلا تو تاریخ میں پیدا ہوا، مسئلہ نس میں نہیں تھا، مسئلہ ترجیحات میں پیدا ہوا۔ ہم نے رعایت کو اخراج میں بدل دیا۔ عورتوں کو جو سہولت دی گئی تھی اس کا مطلب ہم نے یہ نکال لیا کہ ان کو مسجد سے باہر کر دو۔ شریعت نے ڈھیل دی تھی اور سماج نے دیوار بنا دی۔ رسول اللہ کے زمانے میں عورت مسجد میں تھی، جمعہ میں تھی، خطبہ سن رہی تھی، سورہ قاف یاد کر رہی تھی، اور آج وہ دروازے کے باہر بھی نہیں۔ تو پھر ہم نے اسے نکالا یا ہم آہستہ آہستہ اسے بھول گئے؟ کبھی کبھی اخراج یا ایکسکلوژن اعلان سے نہیں آتا، خاموشی سے آتا ہے۔ اور شاید ہماری تاریخ کی سب سے خاموش تبدیلی یہی تھی۔
کوئی دروازہ اچانک بند نہیں ہوتا، بس آہستہ آہستہ کم کھلنے لگتا ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل تبدیلی فتویٰ سے نہیں آئی، فضا سے آئی، اور جب فضا بدلتی ہے تو لوگ محسوس بھی نہیں کرتے کہ دین کی شکل بدل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے عورت کو جمعہ سے خارج نہیں کیا، رسول اللہ نے اسے روکا نہیں، صحابیات خطبہ سن رہی تھیں، لیکن آج عورت مسجد میں نہیں، جمعہ میں نہیں، خطبے میں نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب بدل کیسے گیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مدینہ سے سلطنت تک جانا ہوگا، جب اسلام امپائر بلڈنگ میں بدل گیا، کیونکہ مدینہ ایک چھوٹی سی پروفیٹک کمیونٹی تھی، بعد میں اسلام ایک وسیع سلطنت بن گیا، اور سلطنتوں کے خوف اکثر مسجدوں کی فضا بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے، فقہ نے کیا کہا؟ عورت پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جا نہیں سکتی یا اس کا جانا غلط ہے، بلکہ اسے ایک سہولت دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ حیض ہے، حمل ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، اور مختلف قسم کے سماجی حالات ہیں، مسائل ہیں، یعنی یہ ایک رعایت تھی جو عورتوں کو دی گئی، اخراج نہیں تھا، اس لیے کہ ہر رعایت اخراج نہیں ہوتی۔ یہاں شریعت آسانی دے رہی تھی، دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس پر جانا لازم نہیں ہے، یعنی شریعت نے ڈھیل دی تھی، اور سماج نے کیا کیا؟ سماج نے بعد میں دیوار بنا دی۔ پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ رعایت ترجیح بننے لگی، یعنی پہلے جو چیز سہولت تھی وہ آئیڈیل بیہیویئر سمجھی جانے لگی۔ کہا گیا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اور یہ بات اپنی اصل میں بالکل غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ بعض حالات میں واقعی گھر آسان، محفوظ اور سہل ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت باریک تبدیلی شروع ہوئی، جو افضل تھا وہ آہستہ آہستہ لازم محسوس ہونے لگا، یعنی جو چیز بہتر تھی اس کو ہی واحد ایکسیپٹیبل راستہ بنایا گیا یا بتایا گیا یا بتایا جانے لگا۔ اور افضل جب سماجی دباؤ بن جائے، پورا سماج ہی کہنے لگے کہ افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھ لو، تو پھر اختیار جو عورت کو اختیار دیا گیا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہو گیا۔ اور یہی اصل موڑ تھا، کیونکہ شریعت نے چوائس باقی رکھی تھی، لیکن سماج نے چوائس کو پسند نہیں کیا۔ رعایت برقرار رہی، مگر شرکت آہستہ آہستہ ناپسندیدہ ہو گئی، یعنی شریعت میں تو اجازت رہی، لیکن سماج نے اس کو ناپسندیدہ کر دیا آہستہ آہستہ۔ پھر ایک اور مرحلہ آیا، اور یہاں تاریخ فقہ پر اثر ڈالنے لگی۔ دیکھیے، مدینہ ایک چھوٹا سا معاشرہ تھا، پروفیٹک کمیونٹی تھی، پھر اسلام دمشق، بغداد اور وسیع شہری سلطنتوں میں داخل ہوا، شہر بڑے ہوئے، سماجی انگزائٹیز بڑھیں، فتنوں کا خوف بڑھا، اور جینڈر سیگریگیشن زیادہ سخت ہونے لگی، اور لوگوں نے احتیاط کو دینداری سمجھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے کہا گیا کہ عورت نہ آئے تو بہتر ہے، پھر کہا گیا کہ آنا مناسب نہیں، اور آہستہ آہستہ مسجد اس کی جگہ محسوس ہونا بند ہو گئی۔ دیکھیے، خوف جب مذہبی زبان میں بولنے لگے تو روایت سخت ہو جاتی ہے۔ یہاں شریعت نہیں بدل رہی تھی، فضا بدل رہی تھی، پرسیپشن بدل رہا تھا، اور جب پرسیپشن بدلتا ہے تو پریکٹس خاموشی سے بدل جاتی ہے۔ یہ فتویٰ سے نہیں ہوا، فضا سے ہوا۔ پھر یہ احساس نارم بننے لگا، اور یہ نارم آہستہ آہستہ اداروں کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ بعد کے ادوار میں مسجد کا جو پبلک ریلیجس کلچر تھا وہ خالصتاً پدرانہ ہوتا گیا، یعنی میل سینٹرک ہوتا گیا، اور عورت کی مسجد میں شرکت کم ہوتی گئی۔ یہ کوئی اچانک پابندی نہیں تھی، بلکہ آہستہ آہستہ بدلتی ہوئی فضا تھی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی دروازہ اچانک بند نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ کم کھلنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر عورت کا مسجد آنا ان یوزول محسوس ہونے لگا، اور جو چیز معاشرے میں ان یوزول ہو جائے
وہ آہستہ آہستہ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر اس تبدیلی کو مذہبی زبان دی گئی، دلائل دیے گئے، کہا گیا کہ عورت کا گھر بہتر ہے، فتنے کا خوف ہے۔ یہاں عورت کے مسجد آنے پر بحث نہیں رہی، عورت کے مسجد آنے کے خوف پر بحث شروع ہو گئی۔ اور جب خوف مرکزی ویلیو بن جائے، مرکزی نیریٹو بن جائے، تو پھر اوپننس پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ مدینہ میں نظم تھا، اور بعد کے زمانوں میں تشویش بڑھ گئی، اینگزائٹی بڑھ گئی، اور پھر وہی ہوا جو اکثر تاریخ میں ہوتا ہے۔ کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، کوئی دروازہ ایک دن میں بند نہیں ہوا، لیکن عورت آہستہ آہستہ مسجد سے غائب ہونے لگی، جمعہ سے غائب ہونے لگی، خطبے سے غائب ہونے لگی، اور یہاں پہنچ کر وہی عورت جو رسول اللہ کے خطبے سنتی تھی اب گھر کی دیواروں کے اندر محدود ہو گئی۔ وہی عورت جو سورہ قاف یاد کر رہی تھی اب خطبے کے تصور سے بھی دور ہو گئی۔ یہ ایکسکلوژن، یہ اخراج فتویٰ سے کم، فضا سے زیادہ آیا، عادت سے آیا، خاموشی سے آیا۔ اب ہم پورا سفر ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے مرحلے میں عورت کو اجازت دی گئی، پھر رعایت، پھر ترجیح، پھر سماجی دباؤ بڑھا، اور پھر وہی نارم بن گیا، اور آخر میں خاموشی سے اس کا اخراج ہو گیا مسجد سے۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فتویٰ بھی نہیں تھا، یہ ایک گریجول پروسیس تھا، ایک بدلتی ہوئی فضا جس نے آہستہ آہستہ مسجد کی شکل بدل دی۔ ہماری مسجد آدھی ہو کر رہ گئی۔ قرآن نے پکارا یا ایھا الذین آمنو، اور ہم نے آہستہ آہستہ اس پکار کو مردوں تک محدود کر دیا۔ ہم کہتے ہیں عورت کا گھر بہتر ہے، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔ جسے رسول اللہ نے نہیں روکا ہم اسے روک کر دیندار بن رہے ہیں۔ اگلی دفعہ میرے بھائی جب جمعہ کی اذان ہو اور یا ایھا الذین آمنو پکارا جائے تو ایک سوال پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا یہ پکار صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی؟